لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور بہت سارے دوست احباب اس کا ذکر بھی مجھ سے کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا خواب کے سچا ہونے کے لیے بندے کا نیک ہونا ضروری ہے؟ یعنی کسی نیک بندے کی خواب سچے ہو سکتے ہیں یا گناہگار کے بھی ہو سکتے ہیں؟ میرے ایک بہت قریبی میرے شاگرد بھی ہیں، میرے بہت قریب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب ایک صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے بڑی لمبی چوڑی تفصیل پوچھی کہ بھائی وہ خواب دیکھنے والا کیسا ہے، نیک ہے، بد ہے، کیسا سارا کچھ، اور پھر رزلٹ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ بندہ گنہگار ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے اور یہ سگریٹ بھی پیتا ہے، لہٰذا اس نے جو خواب دیکھا ہے یہ سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم ذہن میں رکھیے گا کہ خواب کے سچا ہونے کے لیے نیک یا بد کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بندے کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ مسلمان کافروں کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں۔ سورہ یوسف آپ نے پڑھی ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دو قیدی جیل خانے میں تھے وہ دونوں غیر مسلم تھے، ان دونوں نے کیا خواب بتایا آپ نے؟ وہ جو بادشاہ کے درباری تھے، بادشاہ کے بہت قریبی تھے، ایک بادشاہ کا باورچی روٹی پکانے والا تھا، دوسرا بادشاہ کا ساقی تھا، اسے شراب پلانے والا تھا، کہ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی آصر خمرا، کہ میں جو ہے وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا، اور دوسرے نے کہا کہ احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من، کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے آ کر ان روٹیوں کو نوچ رہے اور کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہلے تبلیغ کی، دین سمجھایا، اور پھر انہیں جو تعبیر بتائی دونوں کی، اور وہ پوری ہوئی۔ ایک کو کہا روٹی والے کو کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، کہ تم پر الزام ہوگا کہ تم نے بادشاہ کو کھلانے میں زہر ملایا تھا کھانے میں، اور دوسرے سے کہا کہ تم بری ہو جاؤ گے اور تم جا کر دوبارہ اپنی ڈپٹی دربار میں اسی طرح سے کرو۔ ان دونوں خوابوں کو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا اور ہمیں یہ بتا دیا، سمجھا دیا کہ یہ خواب کسی کے سچے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے کسی کے بھی تو سچے ہو سکتے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ آپ ماشاءاللہ سے حدیث کی کتابیں اٹھائیں اور صحابہ اکرام کے واقعات دیکھیں تو بہت ایسے واقعات سامنے آئیں گے کہ جہاں بہت سارے غیر مسلموں کے خواب سچے ہوئے۔ وہی بادشاہ کا خواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ذکر کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی رہائی کی وجہ بنی۔ وہ گائے جو ہے وہ دوسری گائے کو کھا رہی ہے، اسی طرح وہ گندم کے خوشے وغیرہ، آپ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر پوری صورت اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کی تفسیر دیکھ لیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ خواب کے لیے نیک ہونا، اس بندے کے خواب سچے ہوں گے جو نیک ہوگا، پاک ہوگا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ بات ٹھیک نہیں۔ یہاں یہ ہے کہ زیادہ تر خواب جو ہیں، چونکہ سچے خواب جو ہیں ان کو نبوت کا حصہ قرار دیا گیا ہے، تو زیادہ تر خواب جو سچے ثابت ہوتے ہیں خواب، وہ نیک لوگوں کے، مسلمان، ایماندار اور جو نیک پاک صاف لوگ ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کسی کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اور یوں کہنا میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق